अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सफर पर हूँ कराची से दूर। अब दिल में अभी एक जगह बयान था जिसमें मौलमात और तालिबात भी शरीक थी, पर्दे के पीछे से शरई पर्दे के साथ दूसरे बिल्डिंग में। वहां पर था तो अभी वापसी पर हम एक दूसरे शहर जा रहे हैं। दिल में कुछ ख्याल आया तो अर्ज कर दूं। पढ़ने और पढ़ाने वालों को, पढ़ने वाली और पढ़ाने वालियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझ समेत अल्लाह ताला सबको इखलास अता फरमाए। महज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। सारे साहबा रिज़वान अलैहिम अजमईन का इजमा है, सारे साहबा रिज़वान अलैहिम अजमईन का इजमा है कि किसी के पास इल्म अगर है और अमल नहीं है तो ये जाहिल है। ये पूरे यानी कि साहबा रिज़वान अलैहिम इजमा है। आप लोग खुद मौलमात हैं, आपको पता है कि आलिम बाअमल पर कितने इनामात हैं और आलिम बेअमल पर कितने नुकसानात हैं। और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा रहे हैं तो उसमें जारी बात है तालिबात का फायदा ज्यादा देखना चाहिए। ये इस तरह इस्लाह के साथ जिंदगी गुजरती है और अल्लाह ताला मेहरबान होते हैं। मार्केट के बारे में अर्ज कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आलिम आया और आके अर्ज किया कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें जगह कौन सी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं है, जिब्राइल से पूछ के बताता हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी अल्लाह ताला को पसंदीदा जगहें कौन सी हैं। तो अर्ज किया मुझे नहीं मालूम, अल्लाह से पूछकर बताता हूँ। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया कि पहली दफा अल्लाह ताला ने 70,000 हिजाबात के पीछे से फरमाया कि सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहें मसाजिद हैं और सबसे जगह ज्यादा बुरी जो है वो मार्केटें हैं, बाजारें हैं। अब उसकी तशरीह में शेख रब्बुल अजम आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत के इस गुलाम का इस पर बड़ी तफसील से बयान भी है। वो आप लोग मशवरा करके बताएंगे तो आपको भिजवा भी देंगे। तो मार्केट बुरी जगह किस लिए है कि गाना वहां पर है, मौसीकी वहां पर है, वक्त का जाया वहां पर है, औरतों का नमाज नहीं पढ़ने की जगह वहां पर, ये अलग नुकसान है। और फिर बेहयाई, उरियानी, फहाशी वहां पर है। इसके अलावा लड़के और लड़कियों का मिलने की जगह और बदमाशी और कमीनेपन की जगह मार्केट है। और फिर जो खातून मार्केट जाएगी तो मर्दों से टकराने का मसला अलग है और वहां पर फोश बातें होती हैं। दुकानदार ऐसा जुमला बोलते हैं जिसमें दो माने निकलते हैं। अब क्योंकि आप लोग नाम महरम है इसलिए मैं मिसाल भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना बताता हूं कि दो माने निकलते हैं। उससे फिर दुकानदार हंसते हैं तो खवातीन भी हंसती हैं और जब अकेली खातून जाती है तो उसके आगे पीछे शैतान भी होता है। फिर सूरह अहज़ाब में आवाज भारी करने का मसला भी है और सूरह नूर में भी है कि औरतों के लिए कि जो औरतों का पैर का जेवर होते हैं जिसको पायल बोलते हैं, उसकी आवाज भी नामहरम तक नहीं होना चाहिए। तो हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे सवाल का जवाब दो कि बजने वाला जेवर जो पायल है वो जिस्म का हिस्सा है या जिस्म से अलग है। तो जवाब ये कि जिस्म से अलग है। तो जब पायल की आवाज का ये मामला है तो औरत की आवाज और चेहरे का क्या मामला होगा। और जो हमारी बच्चियां बहू बेटियां मार्केटों में जाती हैं वो ऐसे मटक मटक कर चलना, लचक लचक कर बातें करना, बातें घुमा कर बात करना, चीज एक लेनी है लेकिन धक्के खाना। फिर नाशुक्री का मरज वहां होता है कि दिल ये चाहता है सब चीजें खरीद लूं, दिल चाहता है सब जोड़े कीमती खरीद लूं, किसके पास इतने पैसे हैं। तो नाशुक्री होगी। अल्लाह फरमाते हैं न इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। शुक्र करोगे तो और दूंगा, नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। और जब मार्केट में जाएंगे तो जाहिर बात है नाशुक्री होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब महराज में आसमान पर औरतों को ज्यादा दोज़ख में देखा और वजह उलमा फरमाते हैं नंबर 1 नाशुक्री, नंबर 2 शौहर से बदतमीजी। फिर वक्त वहां पर जाया होता है। नामहरम मर्दों से बात करने में शैतान और नफ्स जो है ना वो चाबी लगाते हैं तो लंबी लंबी बात होती है और वो जानबूझ के चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, बातचीतें करके हराम मजे लेते हैं।
اور جب خاتون وہاں جاتی ہے تو پھر پہلا کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو جب دکاندار سے بات کرنا ہے یا دکان کے اندر چیزیں دیکھنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے اور اس کی آنکھوں کا زنا نہیں ہو؟ بخاری شریف حدیث پاک زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ پھر جب ایک دفعہ کسی نامحرم سے بات ہوتی ہے اور ہنسی مزاح ہوتا ہے تو پھر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم روز جائیں وہاں پر مارکیٹ میں، پھر باتیں کرتے کرتے حرام عشق عذاب الہی وہ ہو جاتا ہے، پھر آخر میں عزتیں لٹ جاتی ہیں، عجیب حالات ہے، گھر سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے یہ۔ تو مارکیٹ میں پھر اس کے بعد جو ہے نا لڑکے لڑکیوں کی مستیاں، ناشکری میں نے آپ کو بتایا، جھوٹ وہاں پر ہے، بدتمیزیاں وہاں پر ہیں، کمینے پن وہاں پر ہیں، ذلت رسوائیاں وہاں پر ہیں۔ جب عورت کو شرعی عذر کے بغیر نکلنا منع ہے، یہ کون سا شرعی عذر ہو گیا؟ اور مارکیٹوں کے اندر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی کہ وہاں پر حرام کام ہو رہے ہیں، لین دین کے حرام کام ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا ملنے کا پوائنٹ وہاں پر ہے۔ پھر عادت ہو جاتی ہے، ناشکری ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی مدرسے میں ہے اور پتہ چلا ہماری بیٹی تو مارکیٹوں میں دھکے کھا رہی ہے روزانہ۔ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان سے باتیں کرنا، مالک مکان کا ان کو ادھار دینا، بیٹی کوئی بات نہیں ادھار لے لو بعد میں دے دینا، یہ سب کمینے پن کے راستے ہیں، یہ سب بے غیرتی کے راستے ہیں۔ پھر نامحرم کو اپنے آپ کو دکھانا، اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آنکھوں کا پردہ ہوگا اور وہ چیزیں دیکھ رہی ہوگی تو آنکھوں کا پردہ ہٹے گا، جب پردہ ہٹے گا تو نقاب سے آدھا تو ناک نظر آنے لگتا ہے، بھویں نظر آنے لگتی ہیں، پیشانی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے یہ تو عذاب کی زندگی ہے یہ۔ پھر جو موبائل کے اندر چکر میں پھر خواتین آ جاتی ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، چپکے سے موبائل خرید لیتی ہیں، چھپاتی ہیں اسے، مدرسہ ہے یا اسکول ہے تو اس کے تھیلے کے اندر جو ہوتا ہے بیگ ہوتا ہے اس میں رکھتی ہیں، گھر میں چھپا کر رکھتی ہیں اور موبائل کے اندر غلط چیزیں ڈلوا دیتی ہیں، ماں باپ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیت الخلاء میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر موبائل کے اندر گناہ میں کیا گنواؤں؟ آنکھوں کا زنا وہاں ہے، شرمگاہ کی حفاظت وہاں نہیں، گانے وہاں ہے، حرام عشق وہاں ہے، گھر سے بھاگنا وہاں پر ہے، حرام عشق کا عذاب الہی وہ وہاں پر ہے موبائل کے اندر۔ پھر گندگیاں دیکھتے دیکھتے گندگی کا آدمی عادی ہو جاتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر اچھا نہیں لگتا اور رات دن نامحرم مردوں کو دیکھتی رہے گی، آنکھوں کا زنا کرتی رہے گی۔ اس موبائل کے چکر میں پھر کتنا ہمارے یہاں کئی واقعات ہیں کہ مار لگتی ہے اور پھر دوبارہ، اب ایک ہی واقعہ بتانا کافی ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ تلاشی لی تو دیکھا موبائل نکلا، کہاں سے موبائل آیا ہے؟ سہیلی کا موبائل ہے۔ بہرحال یہ خاتون جو تھی ان کے ماں باپ تک نیک، انہوں نے بیٹی کو مارا، باقاعدہ فلمیں بھری ہوئی تھی، نامحرم مردوں کی تصویریں تھیں۔ پھر وہ موبائل چھین لیا تو دوبارہ پھر موبائل آ گئی کہ پیسے کہاں سے آئے؟ چوری کیے، اور ماسی کے ذریعے موبائل منگوا لی۔ حتیٰ کہ یہ حالت بھی کہ بچوں کی بھی فکر نہیں، شوہر کی فکر نہیں، تو آخر لڑائی جھگڑے کے بعد شوہر نے ایک طلاق دے دی۔ تو یہ ٹھیک ہو گئی محترمہ، لیکن یہ نشہ ہے نا، شراب کا، چرس کا، ہیروئن کا نشہ ہے یہ۔ پھر موبائل آ گئی اس کے پاس، بہت طویل بات ہے، راستے تنگ آ کر اس نے دوسری طلاق دے دی۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، بیٹا جوان ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں، گھر کی فکر نہیں، پھر نامحرم سے ملنا چپکے سے۔ میں نے منع کیا تھا بھائی تیسری طلاق نہیں دینا، اللہ پر نظر رکھنا، لیکن پھر وہی لڑکوں کے ساتھ کے معاملے، گندی فلمیں بھری ہوئی، طلاق دے دی، زندگی برباد ہو گئی۔ اللہ، اور پھر عالمہ جو بن رہی ہو اس کا کیا واسطہ مارکیٹ میں جانے کا؟ امانت کس چیز کا نام ہے؟ امانت تو یہ ہے کہ گھر سے وہاں ہے، وہاں سے چلے جائیں، اپنے گھر چلی جائیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سب بچیاں اللہ کا دین سیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ گناہوں کے ساتھ۔ اور پھر برقعے کے احکامات الگ ہیں، یہ برقع جو ہے چست نہ ہو، باریک نہ ہو، آگے سے کھلا نہ ہو، رنگین نہ ہو، اس میں نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں، آستینوں پر نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں، اور کتنا اور رنگین برقعے نہ ہوں۔ اب جب یہ خاتون مارکیٹ میں جائے گی تو شیطان تو قبضہ کر لے گا اس پر، چاہے مرد بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنتی کام سے بچائے۔
مزید تفصیل اگر چاہیے تو مزید تفصیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں اگر کہیں گے تو وہ بیان بھجوا دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت شدیدہ عطا فرمائے. اللہ مجھ سمیت ہم سب کو آنکھوں کے زنا سے بچائے. حضرت والا ایک جملہ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ گناہوں سے آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ اور گناہ سے. اللہ کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا، آنکھ بچاؤ یعنی دل بچاؤ، یعنی دل میں گندے خیالات نہ، جسم بچاؤ. اس آزادی کی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں بنا کے مدرسے ہی مت کھولو، ورنہ گھر سے نکل جاتی ہیں تو حریت پسندی، آزادی پسند آ جاتی ہیں، اور مردوں سے بات کرتے کرتے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت. پھر یہ بدماش کیا کرتے ہیں، چپکے سے زوم سے فوٹو نکال لیتے ہیں. پھر آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب واقف ہیں کہ تصویر آ جاتی ہے، پھر وہ تصویر اس کی ہوتی ہے اور نیچے جسم کوئی اور جانور پن کر لیتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت سے زندگی عطا فرمائے. اور مارکیٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ پیسے کے لین دین میں ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، چاہے ہینڈ گلس بھی پہنا ہوا ہو، بعد میں ہینڈ گلس بھی اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام سے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مومن کی حفاظت فرمائے. ہر مسلمان کی، ہم سب کی، مرد عورت جو بھی ہو مسلمان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.